سورہ فرقان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا عنوان انتہائی اہم عنوان ہے اور اس وقت تقریباً ہر بندے کا یہی مسئلہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ انسان کے معاشی مسائل ہیں۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ قرآن پاک کے جو دیے ہوئے ضابطے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں، جب ہم ان کو مکمل انداز میں نہیں سمجھتے اور اس کو فالو نہیں کرتے تو طرح طرح کے مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ جس طرح شریعت اسلامیہ نے ہمیں مال و دولت کے حاصل کرنے کے ضابطے عطا کیے ہیں، اسی طرح باقاعدہ طور پر خرچ کرنے کے بھی ضابطے عطا کیے ہیں۔ اور اس وقت اگرچہ یہ بھی مسائل ہمارے ہیں کہ ہم جو دولت کو حاصل کر رہے ہیں وہ بھی غیر فطری طور پہ حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ جب بھی انسان فطرت کے خلاف چلتا ہے تو فساد واقع ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، میرے اور آپ کے جسم کی ایک خاص لیول ہوتا ہے غذا کا، ہم ایک حد تک مرچیں کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب مرچیں زیادہ ہو جائیں گی تو جسم میں پیٹ میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے بدن کی فطرت کے خلاف اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی، فساد پیدا ہو گیا، مرچیں زیادہ ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان شروع سے ہی کوشش کرے کہ فساد پیدا ہی نہ ہو۔ اگر شروع سے ہی ضابطے صحیح رکھ لے تو فساد پیدا ہی نہ ہو۔ اور اگر اس نے مرچیں ڈال ہی لی ہیں تیز، تو دین ایسا ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب اس مقام پہ ہمیں کہے گا ٹھیک ہے جو تم نے کیا ہے، اس پر بھی ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ جیسے آپ اور میں مرچیں زیادہ کھا لیں تو جلن ہوتی ہے، تو ہم اوپر سے کچھ دودھ کے گھونٹ پی لیتے ہیں، وہ جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم نظام فطرت سے ہٹ کر ادھر ادھر ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو اللہ نے بھی ہمارے لیے کچھ دودھ، کچھ آئس کریم وغیرہ کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا نظام معیشت ٹھیک ہو سکتا ہے۔ 5 جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ 5 لفظ آپ نے یاد رکھنے۔ آج ہم سیکھیں گے اسی بات کو کہ ان 5 جگہوں پہ خرچ کرنے کے اصول کیا ہیں، کس مقام پہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، اور آج سے اس نظام کو آپ فالو کریں۔ چند دنوں کے اندر آپ اپنی زندگی کے اندر اتنا واضح فرق محسوس کریں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ مجھے کوئی کسی قسم کا معاشی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے ضرورت، دوسرے نمبر پہ ہے حاجت، تیسرے نمبر پر ہے تحسینیات، چوتھے نمبر پہ ہے اسراف، اور 5ویں نمبر پہ ہے تبذیر۔ یہ 5 جگہوں پہ انسان خرچ کرتا ہے۔ ضرورت پہ خرچ کرتا ہے، حاجت پہ خرچ کرتا ہے، تحسینیات پہ خرچ کرتا ہے، یا اسراف کرتا ہے، یا تبذیر کرتا ہے۔ ابھی ان کی تشریح بھی الگ الگ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان 5 میں سے 2 جگہیں، اسراف اور تبذیر، یہ تو مکمل طور پر ناجائز بھی ہے اور کئی صورتوں میں حرام بھی ہے، یعنی گویا کہ ان 2 جگہوں پہ تو ہم خرچ ہی نہیں کر سکتے۔ باقی رہا 3 کا مسئلہ، ضرورت، حاجت اور تحسینیات۔ ان پر تینوں جگہوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر ایک نظام متعین کر دیا گیا۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں پیدا ہوگا کہ یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، خرچ کرنے کے اصول، جیسے میں نے مثال عرض کی
کہ اگر آپ نظام فطرت سے ہٹیں گے تو پیٹ میں خرابی پیدا ہوگی. بالکل اسی طرح جب آپ ان 5 چیزوں کے لیول کو صحیح طور پہ مینیج نہیں کریں گے تو آپ اپنا پوری زندگی بھی لگے رہیں گے نا، کروڑوں اربوں روپے کے بھی مالک ہو جائیں، تو آپ کا ذاتی بھی معاشی نظام کا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ کیا ضرورت میں متعین کروں گا یا آپ متعین کریں گے؟ دیکھیں 100 عقلیں ہیں، ہر عقل کی سوچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میں کسی اور طریقے سے سوچوں گا، آپ کسی اور طریقے سے سوچیں گے، تو لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو متعین نہیں کرنا، ہمارے لیے سب کچھ متعین ہو چکا ہے، اس کو سمجھنا ہے. ضرورت کی وضاحت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. کچھ ہوتی ہیں عمومی ضرورتیں اور کچھ ہوتی ہیں خصوصی ضرورتیں. عمومی ضرورتیں 4 ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہم جس چیز کو ضرورت سمجھ رہے ہوں گے وہ ضرورت نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی بنیادی 4 ضرورتیں ہیں عمومی. نمبر 1، خشک روٹی کا ٹکڑا، چوپڑی ہوئی نہیں، گھی لگی نہیں، بلکہ ٹکڑے کا لفظ ہے. جلف الخبز کے لفظ رسول اللہ نے حدیث پاک میں فرمایا. جلف کہتے ہیں ٹکڑے کو، خبز کہتے ہیں روٹی کو. روٹی کا خشک ٹکڑا. نمبر 2، تازہ صاف پانی. نمبر 3، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے مناسب کپڑے. اور نمبر 4، مکان جو گرمی اور سردی سے بچا سکے، سطر ڈھانپ جائے آپ کا، وہ کچا بھی ہو تو ضرورت پوری ہوگی. اب یہ 4 چیزیں ضرورت ہیں. 4 چیزیں یہ عمومی ضرورتیں ہیں. خصوصی ضرورتوں میں کیا آتا ہے؟ بیمار بندہ ہو جائے تو علاج معالجہ، یہ خصوصی ضرورتوں میں شامل ہے. اب اس کی روشنی میں ہم یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اس کو بھی ضرورت سمجھتا ہے کہ شادی پہ میں نے اتنا خرچ کرنا ہے، معاشرتی ضرورت جس کو آپ کہتے ہیں. شریعت اسلامیہ کی روشنی میں وہ ضرورت نہیں ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہ حج فرض ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. کیا کرنی؟ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. اچھا، وہ کیوں یہ کہہ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ایک تخیل ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ اتنا خرچ کرنا ہے، حالانکہ حج اس پہ فرض ہو چکا ہے، تو وہ حج نہیں کرتا. جس چیز کو وہ ضرورت سمجھ رہا ہے وہ حالانکہ ضرورت میں داخل نہیں ہوتی. اب سب سے پہلا اصول خرچ کرنے کا یہ رکھیں کہ جو آپ کی آمدنی ہے، سب سے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ اس آمدنی کو ضرورت پہ خرچ کریں گے. لسٹ بنائیں. ماہانہ اگر آپ کی آمدنی تو ماہانہ لسٹ بنائیں. روزانہ کی بنیاد پہ آمدنی تو روزانہ کی بنیاد پہ لسٹ بنائیں. اگر آپ کی آمدنی سے آپ کی ضرورت صرف پوری ہوتی ہو تو اگلا درجہ ہے حاجت کا. ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ اس شے کو بندہ اگر اختیار نہ کرے تو یا تو اس کے مر جانے کا خوف، یا اس کے کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہو. آنکھ کے جانے کا خطرہ ہو، ہاتھ کے جانے کا خطرہ ہو، یہ کوئی عضو تلف ہو سکتا ہے، اسے ضرورت کہتے ہیں. حاجت اس سے اگلا درجہ ہے. حاجت کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو اختیار نہ کیا جائے تو انسان مرے گا تو نہیں، لیکن تھوڑی سی مشقت ہوگی. جیسے گرمیوں کے موسم میں تازہ پانی اگر دستیاب ہو جاتا ہے تو انسان کی ضرورت پوری ہوگی. اس کو ہم ہلکا سا ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کے لیے یقیناً فریج کا استعمال ہے یا برف لے لیتے ہیں. اب برف لینا ضرورت میں شامل نہیں ہے بلکہ حاجت میں شامل ہے.
अभी ये कैटेगरी समझते जाएं, फिर आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा दर्जा है जिस पे हम खर्च करते हैं, उसको कहते हैं तासीनियात। तासीनियात का उसूल ये है, अगर आपके पास हाजत से कुछ रकम इजाफी हो गई है तो आप तासीनियात पे खर्च करें। अगर इजाफी रकम नहीं है तो खर्च ना करें। मसलन मैं एक मिसाल को आगे लेकर चलता हूँ, पानी की मिसाल। ताज़ा पानी ज़रूरत, इसको ठंडा बना लेना मौसम के मुताबिक हल्का सा हाजत, और उसी के अंदर लीमू डाल के चीनी वगैरह डाल के शरबत बना लेना, इसको तासीनियात का दर्जा कहा जाता। 3 दर्जे आ गए, ये थे जायज़ दर्जे, यानी इन 3 तक हम खर्च कर सकते हैं। कच्चा मकान ज़रूरत, थोड़ा सा उसको थोड़ा अच्छा सा मेंटेन कर लेना, बहुत ज़्यादा भी ना हो, वो किस दर्जे में आ जाएगा? हाजत। और उसके ऊपर थोड़ी सी आरैश भी कर लेना, इजाज़त है, ये तासीनियात का दर्जा। मगर एक शर्त ज़हन में रहे कि अगर 4 अफराद रह रहे हैं तो मकान उतना ही बनाया जाए, कनाल का ना बनाया जाए। ये जो कनाल का मकान होगा, अफराद 4 रहने हैं, 3 रहने हैं, ये जो कनाल का एक पूरा मकान होगा, ये अगले 2 दर्जों में जो अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये इसराफ और तबजीर में आ जाएगा। तो 3 दर्जे जिनके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, अब इनका उसूल सुनिए। अगर आपकी आमदनी से आपकी जरूरत पूरी हो रही है और आपका दिल कर रहा है कि मैं ठंडा पानी पीऊं, आमदनी इतनी है कि आप पी नहीं सकते, अब आप पानी को ठंडा करने के लिए शरई तौर पर कर्ज नहीं ले सकते। कर्ज नहीं ले सकते। क्यों? कुरान पाक में जो अल्लाह ने वादा किया है ना, जो अक्सर हम कहते भी हैं कि अल्लाह ने इंसानों के रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने लिया है, वो ज़रूरत पूरी करता है। मतलब मेरे पास 10 रुपए आए जिससे मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता था, मैंने क्या किया? चाहिए तो ये था कि मैं उसको पहले ज़रूरत पे करता। मैंने उन 10 रुपयों के अंदर रोटी के साथ सालन बना लिया। सालन ज़रूरत नहीं है, ये हाजत के दर्जे में आता है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास खुश्क रोटी और पानी दस्तयाब है और सालन के मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अल्लाह ने मेरी ज़रूरत को पूरा कर दिया है। मैं रोटी को पानी के साथ खा के उसका शुक्रिया अदा करूं। हम कर्ज लेना शुरू हो जाते हैं किस चीज़ को पूरा करने के लिए? हाजत नहीं, हम उससे भी आगे जाते हैं, तासीनियात को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। अगर ज़रूरत पूरी हो रही है, पैसे बच जाते हैं, तो अब आप हाजत पूरी करें। अगर हाजत से पैसे बचते हैं तो फिर एक और सवाल पैदा होता है, यह भी बड़ा अहम। नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अब भी शरीयत यहाँ पर थोड़ा सा सोचने का देती है मौका कि अगर अल्लाह ने आपकी ज़रूरत पूरी कर दी, हाजत पूरी कर दी, और आपके पास तासीनियात के भी पैसे हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं शरबत पी सकता हूँ, और मेरे साथ बैठे हुए हैं शाहिद भाई, मुझे पता है कि मेरी ज़रूरत तो पूरी है, हाजत भी पूरी है, तासीनियात के भी पैसे हैं, मगर मेरा पड़ोसी शाहिद जो है, या मेरा ये फैमिली का मेंबर है, इनको पानी ही दस्तयाब नहीं है। तो अब मैं अपनी तासीनियात को पूरा ना करूं, वो पैसा मैं शाहिद भाई की ज़रूरत पे लगा दूं। वो मैं क्या करूं? हाँ, जब आप देखते हैं कि आप अब इसकी दलील क्या है, आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, पैसा मेरा है और मैं जैसे मर्जी। इसकी 2 दलीलें मैं आपको हदीस पाक से देता हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली से गुजर रहे हैं, आपने एक डबल मंजिला मकान देखा। आपने पूछा ये किसका है? अर्ज की गई फलां सहाबी का है। ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने बना दी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नापसंदीदगी का इजहार किया, उस सहाबी को